The question arises here, what is job analysis? That how we define job analysis. Now this has raised as a problem with reference to First World War and how the need for the trained people or workers was identified, and since it was after the war, the number was required in large, so training was to be conducted tailored and it was to be conducted at a large scale. کہ بہت زیادہ ٹرینڈ سٹاف کی ضرورت پڑی, ورکرز کی ضرورت پڑی اور مختلف مہارت رکھنے والے لوگوں کی ضرورت پڑی, کیونکہ نمبر بہت زیادہ چاہیے تھا تو بہت سلو پروگرام پر زیادہ تکیہ نہیں کیا گیا اور ان کے لیے ٹیلرڈ پروگرام بنائے گئے. یہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ جاب انالیسس کیا ہے. ہم جاب انالیسس میں کیا کرتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ تمام سرگرمیاں یا ایکٹیویٹیز اور جو کام جو کوئی بھی ورکر ایک ورکنگ کنڈیشن میں کرتا ہے یا پرٹیکولر فیلڈ میں اگر وہ کر رہا ہے تو ہم اس کو ٹوٹلی انالائز کرتے ہیں کہ کسی بھی ورکر کی کس قسم کی رسپانسبلٹیز ہیں. اگر وہ پلمبر ہے تو وہ کیا کرتا ہے, اگر وہ میسن ہے تو اس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں, اگر وہ ٹریڈ میں ہے اور ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہے تو کس کس قسم کی سرگرمیوں میں اسے حصہ لینا پڑتا ہے اور کس قسم کی ایکسپرٹیز اس کے پاس ہونی چاہیے. بالکل اسی طرح سے کس قسم کا کانٹینٹ میٹر اسے پتہ ہونا چاہیے یا نالج ہو. جب ہم کانٹینٹ میٹر کہتے ہیں تو یہاں اس سے مراد یہ ہرگز نہیں کہ کسی قسم کا سبجیکٹ, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کس قسم کا بیسک نالج ایک خاص قسم کے ورکر کو اپنے کام کو سر انجام دینے میں ضروری ہوگا. بالکل اسی طرح سے کس قسم کے اس کو سکلز چاہیے اور کس قسم کا ایٹیچیوڈ. اگر ہم آج کی زبان میں اس کی تعریف کریں, on the basis of this analysis, that what kind of responsibilities, activities a worker is performing in any field of expertise, so we have to identify all those skills and the knowledge and the behaviors. Then we compare this with the required skills which is to be inculcated among the workers, اور ہم اس کے مطابق ایک پروگرام کو ترتیب دے لیتے ہیں. اس تمام کام کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹریننگ میں کچھ بھی ایسا شامل نہ ہو جو irrelevant ہو. لہٰذا ٹریننگ کسی بھی طرح کے ورکر کی جائے, ایک تو وہ اپروپریٹ ہو اور وہ موقع کے مناسبت سے ہو اور ضرورت کے مطابق ہو, تاکہ ورکرز کو تمام ایکسپرٹیز کے ساتھ کم وقت میں تیار کیا جا سکے, تاکہ وہ اپنا جا کر مکمل طور پر کام سر انجام دے سکیں. So activities are planned as per the requirement of the training of the workers. So ہم نے جاب انالیسس میں کیا کیا, ایکٹیویٹیز کو دیکھا, کس قسم کی سرگرمیاں ایک ورکر کو اور ایک خاص قسم کے ورکر کو ایک خاص قسم کا کام سر انجام دینے میں ضرورت پڑتی ہے اور کس قسم کے سکلز اس کو سیکھنے چاہیے. انہی تمام ایکسپرٹیز کے مطابق ٹریننگ پروگرام کو ترتیب دے دیا جاتا ہے اور ایکٹیویٹیز اسی کے مطابق پلان کر دی جاتی ہیں. اسٹڈیز ان کنٹمپرری لائف جب ہم کرتے ہیں یا ہم جب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کنٹمپرری لائف میں ہماری آج کی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں, یعنی ہم پچھلے 50 سال کی زندگی یا پچھلے 100 سال کی زندگی پر نظر نہیں ڈالتے, بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کی زندگی گزارنے کے لیے کس قسم کے ورکرز کی ضرورت ہے, کس قسم کی ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے اور کس قسم کی ٹریننگ کی ضرورت ہے. اس مقصد کے لیے جاب انالیسس کیا جاتا ہے اور جاب انالیسس کے بعد یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس قسم کی سرگرمیاں اور رسپانسبلٹیز کسی بھی قسم کے ورکر کی ہوں گی. دین وی آئیڈینٹیفائی دا نیڈ کہ ہمیں اگر ایکس قسم کے ورکرز چاہیے, یعنی ہمیں ٹریڈ میں ایکسپرٹس چاہیے یا ہمیں کمیونیکیشن اور ٹرانسپورٹیشن کے لوگ چاہیے یا ہمیں الیکٹریشینز چاہیے, تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری یہ ضرورت کتنی ہے اور ہمیں کس کس قسم کے اسکلڈ لوگوں کی ضرورت ہے اور کس قسم کی ایکسپرٹیز سکھانے کے لیے کس کس قسم کی سرگرمیاں ہمیں ترتیب دینا ہوں گی. لہٰذا ایک ٹیلرڈ پروگرام یعنی ضرورت کے مطابق, جب ہم ٹیلرڈ پروگرام کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ کوئی بھی پروگرام جو آپ کی ضرورت کے مطابق تیار کیا جائے اور اس میں ان تمام نالج کو
اسکلز کو اور ان تمام رویوں کو شامل کیا جائے جو بھی کسی بھی ایک خاص پیشے کے لیے ضروری ہیں یا کسی بھی خاص قسم کے ورکرز کے لیے ضروری ہوں گے. لہٰذا جاب انالیسس ہوا. We identified the needs, what were the needs, then a program was prepared which was tailored as per size. جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ درزی آپ کے سائز کے مطابق کپڑے سیتا ہے، بالکل اسی طرح سے ورکرز کی نیڈ کے مطابق پروگرام کو ترتیب دیا جاتا ہے. And then training is being conducted in those particular skills no matter what kind of skilled labor or workers are required. اگر آپ کو مینجمنٹ کے لوگ چاہیے تو ان کی مینجمنٹ کی ٹریننگ ہوگی، اگر آپ کو بینکار چاہیے تو ان کی بینکنگ میں ٹریننگ ہوگی، اگر آپ کو اساتذہ چاہیے تو ان کی ٹیچنگ اور لرننگ یعنی درس و تدریس کے لیے ہی ٹریننگ کو ترتیب دیا جائے گا. Now you can ask this question, why to study contemporary life for the suggestion or for the proposal of educational objectives in any place or any area or any country. کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنی کنٹمپریری لائف کو اسٹڈی کریں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے آبجیکٹیوز بنائیں یا پروپوز کریں کہ ہماری آج کی زندگی میں سے کون کون سی چیزیں ہیں جو ہمارے سلیبس میں یا ہمارے کریکولم میں شامل ہونی چاہیے. اس کے لیے دو طرح کی آرگیومنٹس دی جاتی ہیں. ایک آرگیومنٹ تو یہ ہے کہ زندگی وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کمپلیکس ہوتی جا رہی ہے اور کمپلیکسٹی کی ایک وجہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہے. نئے نالج کے ساتھ، نئی ضروریات کے ساتھ، وقت کے نئے تقاضوں کے ساتھ ساتھ لائف بہت ہی زیادہ کمپلیکس ہونے کے ساتھ ساتھ ڈیمانڈنگ بھی ہوتی جا رہی ہے. ہمیں فیکٹری ورکرز بھی چاہیے اور ہمیں فیکٹری مینیجرز بھی چاہیے، ہمیں سی ای اوز بھی چاہیے، ہمیں بینکار بھی چاہیے، ہمیں صنعت کار بھی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں انجینئرز بھی چاہیے جو الیکٹریکل بھی ہو سکتے ہیں، میکینیکل بھی ہو سکتے ہیں. ہمیں ڈاکٹرز بھی چاہیے اور اسپیشلسٹ بھی چاہیے. بالکل اسی طرح سے ہمیں جنرل اساتذہ کی ضرورت ہے اور ہمیں ان اساتذہ کی ضرورت ہے جو خاص سبجیکٹس کو پڑھا سکیں. مثلاً وی نیڈ people in teaching of mathematics, teaching of science, teaching of languages, art and all the subject areas which you encounter while you are in the school or you are teaching as a teacher in any school. So complexity کے ساتھ ساتھ زندگی کی کمپلیکسٹی بڑھتی چلی گئی اور جیسے جیسے انڈسٹریل ایولیوشن آیا اور ہماری ضروریات بڑھیں، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی ایڈوانسمنٹ ہوئی تو ڈویژن آف لیبر ہوتی چلی گئی. لہٰذا ایک آرگیومنٹ اس کے لیے یہ کہی جاتی ہے کہ کیونکہ کنٹمپریری لائف بہت زیادہ کمپلیکس ہو گئی ہے اور ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، لہٰذا ایک کمفرٹیبل لائف کے لیے ضروری ہے کہ ہم کنٹمپریری لائف کو اسٹڈی کرتے ہوئے اپنے بچوں کو آنے والی زندگی کے لیے تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی آج کی زندگی سے متعلق تمام مہارتیں اور نالج سیکھیں اور رویے ڈیولپ کریں. دوسری آرگیومنٹ اس کے لیے جو دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ٹرانسفر آف ٹریننگ. ٹرانسفر آف ٹریننگ کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کو کلاس روم میں پرابلم سالونگ سکھاتے ہیں یا فیئر ٹیسٹنگ سکھاتے ہیں یا آپ کسی قسم کی ایکٹیویٹی میں انہیں انوالو کرتے ہیں جہاں پر انہیں رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے یا کسی بھی قسم کی ڈیسیژن میکنگ ہے، تو آپ انہیں اسکول کی کنڈیشن میں اور اسکول کی سچویشن میں یہ تمام مہارتیں سکھا رہے ہیں جو انہیں اس قابل کریں گی کہ وہ کل جب معاشرے کا کارآمد رکن بننا چاہتے ہیں تو وہ اپنے معاشرے میں بھی ان پرابلمس کو اسی طرح سے سالو کر سکیں. یعنی وہی سچویشن اگر معاشرے میں کریٹ ہوتی ہے تو اس کے مطابق وہ صحیح فیصلے کر سکیں، اسی کے مطابق وہ اپنے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کو سمجھ سکیں اور اسی کے مطابق زندگی گزار سکیں. So second argument is what students will be learning today in the classroom, they will be able to replicate in those particular situations or they will be able to apply those solutions to any situation which will be appeared in their lifelong learning or while they'll be grown up as useful individuals of the society. لہٰذا یہ دو قسم کی آرگیومنٹس دی جاتی ہیں جس میں ایک آرگیومنٹ یہ ہے کہ it's the complexity of contemporary life.
ہماری زندگی کا بہت زیادہ مشکل اور کمپلیکس ہو جانا ریکوائر کرتا ہے کہ ہم کنٹمپریری لائف کو بہت کینلی اسٹڈی کریں اور اس کی بیسس پر ایجوکیشن آبجیکٹیوز کو پروپوز کریں. دوسرا، ہم جو اپنے اسکول میں اپنے بچوں کو ایکسپیرینسز کراتے ہیں وہ ایکسپیرینسز انہیں انیبل کرتے ہیں کہ وہ اسکلز سیکھنے کے بعد اپنے ان اسکلز کو اور اپنے رویوں کو اپنی آنے والی زندگی میں خاص طور پر اور اچھے طریقے سے استعمال کر سکیں.